چند سوالات ہیں، درود شریف پڑھ لیں، ان کے جوابات دیے جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال پہلا یہ ہے کہ جہاں سال بھر نماز نہیں ہوتی وہاں تراویح اور نماز 6 دن 10 دن میں ختم قرآن کرتے، کیا ہے درست ہے؟ جیسے گھروں میں کوئی نماز نہیں ہو رہی جماعت کے ساتھ، مارکیٹ میں نماز نہیں ہو رہی جماعت کے ساتھ نماز تو مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اب تراویح وہاں 6 دن کی کر لیتے ہیں، 10 دن کی کر لیتے ہیں۔ تراویح نہیں ہوتی 6 دن کی، تراویح نہیں ہوتی 10 دن کی، تراویح تو چاند دیکھ کے شروع ہے، چاند دیکھ کے ختم ہے۔ کس سے شروع ہے؟ ہاں ابھی چاند پہ بھی کہیں گے، پھر موبائل پہ فون آ گیا ہے نا، اس پہ میں پورا بیان کر چکا ہوں، پورا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے۔ کیا ثبوت ہلال میں انسانی طبعیت کا دخل ہے؟ کوئی اگر آپ سے ہنگامہ کرے پکڑا دینا، سن لے مولانا کیا بولے، ورنہ میں تو ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تو 6 دن کی تراویح نہیں ہوتی، تراویح چاند دیکھ کے شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولیے، چاند دیکھ کے شروع چاند دیکھ کے ختم، مطلب 30 دن کی ہوتی ہے یا 29 دن کی ہوتی ہے؟ 27 دن کی بھی نہیں ہوتی، 27 میں ختم کرتے تو 28 اور 29 کو آتے ہی نہیں ہے۔ وہی پرانے نمازی بیچارے وہی لوگ پڑھ کے جاتے ہیں خالی، ہے نا، تو اتنے دن کی بھی نہیں ہوتی، چاند دیکھ کے شروع چاند دیکھ کر کے ختم۔ ہاں قرآن کبھی 6 دن میں ختم کر سکتے ہیں آپ، قرآن 10 دن میں ختم کر سکتے ہیں، قرآن ختم کرنے کے اوپر ہے نا۔ فقہاء نے فرمایا ہو سکے تو رمضان میں تراویح کے اندر 3 قرآن ختم کرو، سبحان اللہ، یہ افضل ہے۔ یہاں قرآن ختم کرنے میں قیامت آ جاتی ہے۔ سوچو 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے تو آفت آ جاتی ہے، 6 دن میں 5 پارے کیسے پڑھتے ہوں گے آپ؟ ایمانداری سے پڑھتے ہیں کہ بے ایمانی سے تو وہی بتائیں گے، سمجھ میں آیا؟ اور پھر سمجھ میں آیا؟ اس میں بھی لوگ کچھ لوگ جانتے ہیں نا، ہم لوگ بغیر مائک کے پڑھتے بولتے ہیں ہم قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اچھا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ قرآن اگر سننا مقصود ہوتا تو بیچارہ بہرا بولتا میری نماز ہی نہیں ہوئی، بہرا بولتا میری نماز ہی نہیں ہوئی، میں نے سنا ہی نہیں کچھ۔ قرآن کا سننا ضروری نہیں ہے، تراویح کا پڑھنا یہ سنت ہے، سمجھنا نا، تراویح میں قرآن کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر اللہ نے کان کی سماعت بڑی مضبوط کی ہے تو سنیں، انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آئے گا، سبحان اللہ، سمجھ میں آیا نا جی۔ تو تراویح کتنے دن کی ہوتی ہے؟ چاند دیکھ کے شروع چاند دیکھ کر، ہاں قرآن کتنے دن میں ختم کر سکتے ہیں آپ؟ 6 دن 5 دن، لیکن 6 دن 5 دن میں جتنے لوگ ختم کر رہے ہیں نا، اگر اس کے بعد لوگوں نے تراویح چھوڑ دی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ 6 والا 5 والا کی تراویح چھوڑوا دیا لوگوں کی، صحیح ہے کہ نہیں؟ 6 دن پڑھ کے لوگ سمجھتے تراویح موری ختم ہو گئی ہے نا، یہی بولتے نا، ختم ہو گئی، تراویح نہیں ختم ہو گئی، آپ کا کیا ایمان کمزور ہو گیا یار، تراویح تو شروع ہے، وہی کم سے کم دکان میں پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اگر سمجھ میں آیا تو ایک بار بول دے جی ماشاءاللہ۔ پاور لوم مزدوروں میں یہ عام ہے کہ سیٹ سے اٹھان لیتے ہیں جو پگار کے وقت لوٹا دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ اٹھان جانتے ہیں نا، قرض ایڈوانس لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے شہر میں نئی نئی زبان استعمال کرتے ہیں، اٹھان کہاں سے اٹھا لیے، اٹھان نہیں اچھی بات ہے۔ قرض اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو سیٹ سے نہیں لیں گے، کس سے لیں گے یار؟ بیفور تنخواہ کس سے لیں گے؟ لیکن واپس کرنے کی نیت سے لیں گے، اور ہو سکے تو قرض ہی نہ لے یار، معلوم ہے بچے قرض ادا کریں گے کیا؟ میرا قرض معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ نہیں معاف کر دیتا، اس لیے بلا ضرورت نہ لیں، اگر ضرورت ہے تو لیں تو واپس کرنے کی نیت سے لیں، سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آیا تو ایک بار بول دیں یار جی ماشاءاللہ۔ ابھی تو بہت سوال آ گیا۔ گرمی کے دنوں میں عام طور پر کچھ مرد حضرات باریک کپڑے پہن کر مسجد میں آتے ہیں، یعنی لنگی ایک دم باریک، کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کے اندرونی حصے جھلکتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا کیسا؟ سمجھ میں آیا سوال؟ سوال یہ کہ سطر جھلکتا ہے یا سطر کے علاوہ کچھ جھلکتا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک مرد کے لیے کیا ہے؟ سطر، جس کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، چاہے کارخانے میں ہو چاہے کارخانے کے باہر، ہر جگہ چھپانا فرض ہے، نئے چھپائیں گے تو لعنت ہے۔ حضور فرماتے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس پر اللہ کی لعنت جو سطر کھول کے دکھائے، اور اس پر بھی لعنت ہے جو سطر کھولے ہوئے دیکھے، دونوں پہ لعنت ہوتی، جہاں لعنت ہے وہاں رحمت نہیں ہے۔ تو اگر سطر چھپا ہوا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر سطر جھلکتے ہیں تو پھر تو کپڑا ہی پہننا ایسا حرام ہے، ایسا کپڑا پہننا کیا ہے؟ سطر، سمجھ میں آ گیا نا جی؟ اب تو ہمارے ہاں عورتوں کے باریک باریک کپڑے چل پڑے ہیں، موٹے کپڑے لے کے آؤ تو چڑھائی ہو جائے گی،
گرمی میں یہ کپڑے چلیں گے. ارے اس گرمی میں پریشانی سے بچ جائے, آخرت کی گرمی سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی, ہے نا. بہرحال ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا بھائی؟ سطر اگر چھپا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. جو لوگ نماز میں نمازیں پڑھ چکے ان کا کیا؟ تو وہی ہے کہ اگر سطر کھلا تھا تو نماز نہیں, سطر مطلب جھلک رہا تھا تو نماز نہیں ہوئی. ایسی صورت میں نماز دہرانا واجب ہے, اور اگر نہیں جھلک رہا تھا تو نماز ہو گئی. سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ بول دو یار. ہاں, دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میرا مقصد کسی کو دل دکھانا نہیں ہے, بلکہ حضور کے فرمان اور مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات ہو تو استغفر اللہ رب المسلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.